اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور لشکر حر ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ نینوا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایک مسلح شخص ان کے نزدیک آیا۔ یہ شخص ابن زیاد کا قاصد تھا اور اس کی طرف سے حر کے نام ایک خط لے کر آیا تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: یہ خط پاتے ہی حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسے بیابان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی پناہ گاہ۔ حر نے یہ خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا اور انہیں اپنی اس نئی ذمہ داری سے مطلع کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نینوا، غازریہ یا شفیہ میں اتر کر قیام کرنے دو۔ حر نے کہا، میں آپ کی اس تجویز کو قبول کرنے سے عاجز ہوں، کیونکہ اب میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قاصد ابن زیاد کا جاسوس بھی ہے اور میری تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران زہیر ابن کین نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہمارے لیے ایک مختصر لشکر سے جنگ کرنا ان کے پیچھے آنے والے کثیر افراد سے جنگ کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، کیونکہ خدا کی قسم کچھ ہی دیر بعد بہت سے لشکر ان کی مدد کو آ پہنچیں گے اور پھر ان سب کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے زہیر کے اس مشورے کے جواب میں فرمایا، میں کبھی ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہتر ہے کہ کچھ اور آگے بڑھ کر ٹھہرنے کے لیے کسی زیادہ مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ حر نے آپ کی تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں قافلے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر حر کے لشکر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جگہ فرات سے نزدیک ہے اور پڑاؤ کے لیے مناسب ہے، امام علیہ السلام کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں اترنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو طف کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کربلا کا نام سنتے ہی فرمایا، بار الہا، رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام ہے۔ خدا کی قسم ہم یہیں سے قیامت کے دن زندہ کیے اور اٹھائے جائیں گے۔ میرے جد امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام کے کلمات میں مختلف مواقع پر بارہا کبھی صریحاً اور کبھی اشارتاً ذکر ہوا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا کے خونین واقعے سے مکمل طور پر آگاہ اور باخبر تھے۔ اس موقع پر بھی امام علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سند بناتے ہوئے اس واقعے کے محل وقوع یعنی کربلا اور دیگر جزئیات کی جانب اشارہ کیا۔ دوسرا اہم نقطہ جنگ کے مسئلے میں وہ طریقہ کار اور اصول ہے جس کی امام حسین علیہ السلام پیروی کر رہے تھے۔ زہیر ابن کین کے بقول ان حالات میں جنگ کرنا لشکر امام کے فائدے میں تھا اور تاخیر کی صورت میں نتیجہ بالکل الٹ تھا اور شکست یقینی تھی، لیکن ان حالات کے باوجود امام علیہ السلام نے اپنے جنگی اصول کا یہ کہہ کر اعلان فرمایا کہ میں کبھی جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یہ وہی اصول ہے جس کا جنگ جمل میں امیر المومنین
حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے اعلان فرمایا تھا، جب آپ اپنے جانی دشمن کے مقابل کھڑے تھے، دشمن بھی وہ دشمن جس نے 2 مرتبہ حملہ کر کے بصرہ میں مقیم مولا کائنات کے مخلص ترین شیعوں کو تہہ تیگ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، ان کے ساتھ جنگ میں ابتدا نہ کرو، اپنی تلواروں اور نیزوں سے ان پر حملے نہ کرو، اور ان سے پہلے کسی کا خون نہ بہاؤ۔ نرمی، مہربانی، ملائمت اور محبت کے ساتھ ان سے بات چیت کرو۔ ائمہ ہدیٰ اور مذہبی پیشواؤں کا بنیادی مقصد انسان کی اصلاح، گمراہی کی روک تھام اور امام حسین علیہ السلام کے بقول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس مقصد کا حصول طاقت کے بل بوتے پر جنگ و غارت گری کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ جب کوئی اور راستہ باقی نہ رہے، تمام دوسرے راستے مسدود ہو جائیں، تب آخری تدبیر کے طور پر جنگ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان خاص حالات میں حسین ابن علی نے زہیر ابن کین کو جو جواب دیا، وہ اس بات پر ایک اور دلیل ہے کہ اس تحریک کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا مقصد ظاہری جنگی کامیابی کا حصول نہ تھا، بلکہ امام علیہ السلام اس سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ اور وسیع تر اہداف اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔